ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله
الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی یہودی، عیسائی اور اہل زبور، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پیارے مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایک گروہ ایسا ہے جو جانتا تو ہے کہ یہ پیارے آقا ہیں، لیکن مانتا نہیں، چھپا لیتا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں دو گروہوں کا ذکر فرما رہے ہیں. ایک وہ گروہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہے، ایک وہ گروہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے. اللہ نے ان دونوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ مومن ہے. پتہ چلا نہ پہچاننے والا مومن ہے نہ جاننے والا مومن ہے، کیونکہ جانتا تو ابو جہل بھی تھا نا. ابو جہل بھی جانتا تھا، اور کتنا جانتا تھا کہ ایک دفعہ ابو جہل نے میٹنگ بلا لی. میٹنگ بلا کر کہنے لگا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ دن کی روشنی میں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں،
لیکن میں نے رات کو دیکھا ہمارے ہی ساتھ رہنے والا رات کو چھپ چھپ کر مصطفیٰ کا کلام سن رہا تھا۔ وہ محمد کعبے کے سامنے بیٹھ کر اپنے کلام کو پڑھ رہا تھا، ہمارا ہی ایک ساتھی وہ کان لگا کر سن رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ لہٰذا آج سے سبھی یہ وعدہ کریں کہ کوئی بھی رات کو چھپ چھپ کر کلام اللہ نہیں سنے۔ وعدہ کر لیا سبھی نے۔ اب جب رات پڑی تو ذرا منظر تو ذہن میں لاؤ کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، بیت اللہ شریف سامنے ہو اور مصطفیٰ کعبے کا کعبہ بھی سامنے ہی ہو اور مصطفیٰ کلام پڑھ رہے ہو۔ اس سے اچھا اور کیا منظر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو معمول تھا رات کو آپ وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب جب رات ہوئی نا، اب مشرکین کے دلوں میں پھر سے خدبد ہونے لگ گئی، یار کلام تو بڑا سونا ہے، بڑا سونا کلام ہے، چلو اندھیرا ہے، کون سا کسی نے دیکھ لینا ہے، اور ویسے بھی سردار نے آج میٹنگ کی ہے تو آج کون سا میں نے پکڑے جانا ہے۔ تو یہ سوچتے ہوئے وہ چپکے چل پڑے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سننے لگ پڑے۔ سنتے سنتے اچانک جب وہ پیچھے ہٹا نا بندہ، تو اس کی پشت کسی دوسرے بندے کی پشت کے ساتھ لگی۔ اس نے یوں مڑ کر دیکھا نا تو پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ خود ابو جہل کھڑا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے، اے ابو جہل تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ابو جہل نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا، اے میری چھوڑ، تو بتا، تو بھی تو صبح میٹنگ میں تھا نا، تو کیا کر رہا ہے؟ اس پر وہ کہنے لگا، اصل میں سچی بات یہی ہے، میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا کہ مصطفیٰ رات کو کلام پڑھتے ہو اور میرے کان اس کلام کو سننے سے محروم رہ جائیں، میں اس لیے آ گیا۔ ابو جہل جانے لگا نا، اب اس ہستی نے اس کا بازو پکڑ لیا یوں کر کے، کہنے لگا، جال میں تجھے جانے نہیں دوں گا، دیکھ آج صرف تم موجود ہو اور میں موجود ہوں، ہمارے علاوہ کوئی تیسری ذات موجود نہیں، سامنے بیت اللہ موجود ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مجھے سچ سچ بتا کہ یہ محمد اللہ کا نبی ہے کہ نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا، لات کی قسم، عزا کی قسم، سامنے بیت اللہ موجود ہے، مجھے اس کی قسم، سچی بات یہی ہے، محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، محمد واقعہ ہی اللہ کے رسول ہے، رسول ہے اللہ کے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، وہ جے رسول نے تو پھر مندا کیوں نہیں، مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا، اگر میں مان لوں تو میری سرداری جاتی ہے، تو سرداری کی وجہ سے میں مانوں گا نہیں۔ تو جانتا تو ابو جہل بھی تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ وہ مصطفیٰ کو مانتا نہیں تھا۔ تو پتہ چلا ہدایت کا بچنے کا رستہ پہچان نہیں، ماننا نہیں، ہدایت کا رستہ بچنے کا رستہ ماننا ہے۔ پھر ماننے والی جو لائن ہے نا،
یہ لائن بھی بڑی خطرناک ہے. اگر زیادہ مان لیا تو شرک ہو جائے گا. جیسے عیسائیوں نے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ کو مانا تو کتنا ہی مان لیا کہ اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا. تو اگر زیادہ مان لے تو شرک ہو جاتا ہے، اگر کم مان لے تو گستاخی ہو جاتی ہے. تو یہ لائن بڑی ہی خطرناک تھی. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین ہم بیچارے کیا کریں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب کی شان تو یہ ہے کہ تمہاری عقلوں میں آ نہیں سکتے، حقیقت محمدیہ کو تو تم سمجھ نہیں سکتے. لیکن میرے حبیب کے زمانہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہچانا بھی جاننے کے بعد پیارے مصطفیٰ کو مانا بھی. اس لیے اگر تم بچنا چاہتے ہو، جیسے انہوں نے مصطفیٰ کو مانا ویسے تم ماننا شروع کر دو، میرا اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو ایسے مانو جیسے ابو بکر نے مانا، جیسے عمر نے مانا، جیسے عثمان نے مانا. اوے مصطفیٰ کو ماننا ہے تو ایسے مانو جیسے میرے تیرے پیر مولا علی نے مصطفیٰ کو مانا. ویسے مانو، پھر کہیں جا کر بات بنے گی. اگر ویسے نہیں مانتے پھر تمہیں ایمان والا نہیں کہا جا سکتا. ایمان والا اگر بننا ہے تو پھر صحابہ کی ماننے میں اتباع کرنی پڑے گی تمہیں، ماننے میں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، خود صحابہ کو بھی، یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، خود صحابہ کو بھی صحیح طریقے سے حقیقت محمدیہ کا ادراک نہیں تھا. حقیقت محمدیہ کا ادراک تو صرف اللہ ہی جانتا ہے نا، اور تو کسی کو نہیں پتا. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یا رسول اللہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ بزرگ آپ ہی ہیں. اور اسی بات کو اگر اپنی زبان میں کہا جائے تو یوں کہا جاتا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. مل کے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے، اللہ ہی ان سے بڑا ہے بس. تو صحابہ کو بھی حقیقت محمدی کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں. تو یا رب العالمین ہم بیچارے کریں تو پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ ابھی ربیع الاول آنے والا ہے. ربیع الاول آئے گا، ہمارے خلاف یہ بڑے بڑے پمفلٹ شائع ہوں گے
یہ جلوس منانا کہاں سے آ گیا؟ صحابہ نے نکالا تھا، صحابہ نے جھنڈیاں لگائی تھیں۔ یہ ہر سال ہمارے خلاف ایک پمفلٹ شائع ہوتا ہے، ہم پر فتوے لگتے ہیں، بدعت کے، شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ یا اللہ ہم کیا کریں؟ بات ذرا غور سے سنتے جانا۔ اللہ رب العزت نے ہدایت جو ہے وہ عمل صحابہ کو قرار نہیں دیا کہ جیسے صحابہ کرتے ہیں ویسے کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے صحابہ کے عمل کو ہدایت نہیں عطا فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جیسے صحابہ مصطفیٰ کو مانتے تھے ویسے مانو، ویسے مانو گے تو تمہاری ہدایت مانی جائے گی، کیونکہ عمل تو تم صحابہ جیسے کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، ہے کوئی بندہ جو قربان کر سکے؟ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، ہے کوئی بندہ جو دیا ہو جس نے اس کے بعد؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم امتی ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگاتے رہیں تب بھی اس ایک سجدے تک نہیں پہنچ سکتے جو صحابی نے مصطفیٰ کے پیچھے ادا کیا۔ تو صحابہ جیسا عمل تو ہم کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اوے عمل تم سے ہونا نہیں، چلو مصطفیٰ کو مان ویسے لو جیسے میرے صحابہ نے مانا ہے۔ ماننا تمہارا کام ہوگا، پھر ہدایت دینا پھر اللہ رب العزت کا کام۔ تو اب بڑا ایک آسان سا سبق ہو گیا ہے کہ ویسے تو منبر پہ جو بھی آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، ہم ہی سچے ہیں، باقی سارے غلط ہیں، صرف ہم ہی ہیں۔ تو آؤ نا دیکھ لیتے ہیں کس کے معمولات صحابہ جیسے ہیں، جس کے معمولات صحابہ جیسے ہوں، جن کا ماننا صحابہ جیسا ہو ان کے پیچھے چلتے رہو، جن کا ماننا صحابہ کے ماننے جیسا نہیں ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ چند واقعات آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز کے لیے آپ لیٹ ہو گئے، صحابہ انتظار میں ہیں کہ کب آقا آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آقا تشریف نہیں لائے۔ جب تشریف نہیں لائے تو صحابہ نے کیا کیا؟ متفقہ طور پر فیصلہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھانی شروع کر دی، پیچھے 4 صفیں تھیں۔ نماز جب شروع ہو گئی تو آمنہ کا لال تشریف لے آیا۔ اب ماشاءاللہ دیکھو نا، آپ بھی اہل عقل ہو، عرصہ ہو گیا ہے آپ بھی زندگی گزارتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، مسائل تو آپ کو بھی پتہ ہیں۔ نماز ہو رہی ہو، 4 صفیں بن گئی ہوں، پیچھے سے کوئی شیخ الحدیث آ جائے، کوئی پیر طریقت آ جائے تو وہ کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ چوتھی صف میں یا پہلی صف میں؟ بولو تو صحیح، چوتھی صف میں کھڑا ہوگا نا۔ تو مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر چوتھی صف میں آپ کھڑے ہو گئے، نماز کی آپ نے نیت فرما لی۔ اب جب چوتھی صف والوں نے دیکھا نا کہ مصطفیٰ ہمارے درمیان کھڑے ہیں اور تیسری صف والوں کی پشت مصطفیٰ کو ہو رہی ہے،
تو یہ بات صحابہ کو گوارا نہیں ہوئی، تو اب انہوں نے کیا کیا، یوں ہاتھ مارنا شروع کر دیا، یوں، تاکہ اگلے والوں کو پتہ چل جائے کہ پیچھے کچھ ہوا ہے۔ اب جب تیسری صف والوں نے دیکھا کہ ایسے پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں، انہوں نے یوں مڑ کر دیکھا، یوں مڑ کر دیکھا، آقا کھڑے ہیں، انہوں نے جگہ چھوڑ دی، جگہ چھوڑی، مصطفیٰ چوتھی صف سے تیسری صف میں آ گئے۔ جب تیسری صف میں آئے، اب تیسری صف والوں نے دیکھا کہ دوسرے والوں کی پشت ہو رہی ہے، اب انہوں نے بھی یوں کرنا شروع کر دیا۔ دوسری والوں نے دیکھا مصطفیٰ کھڑے ہیں، انہوں نے رستہ چھوڑا، مصطفیٰ دوسری میں۔ اب جب دوسری میں پہنچے تو دوسری والوں نے یوں کرنا شروع کر دیا۔ پہلی والوں نے دیکھا مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہیں، انہوں نے رستہ چھوڑا۔ اب رسول اللہ دوسری سے پہلی صف میں آ گئے، اب آگے ابو بکر ہیں، پیچھے پہلی صف ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی پشت نہیں ہو رہی، لیکن صحابہ تو صحابہ تھے نا، ہمارے جیسے تھوڑے تھے۔ اب ان سے یہ برداشت بھی نہیں ہوا کہ ہو مصطفیٰ ہمارے درمیان کھڑا ہو اور ہمیں نماز نہ پڑھا رہا ہو، نماز میں کوئی اور پڑھا رہا ہو۔ تو اب پہلی صف والوں نے بھی یوں کرنا شروع کر دیا، یوں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خشوع کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، بڑے خشوع کے ساتھ۔ انہوں نے توجہ نہیں کی تو صحابہ لگے ہی رہے۔ یارو آخر حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ رسول اللہ پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے مصلی امامت چھوڑا، نماز کے دوران چھوڑا، مصطفیٰ آگے بڑھے، مصطفیٰ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، پیارے ابو بکر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ پیچھے 4 صفیں بھی موجود تھی، باقیوں سے بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن مصطفیٰ نے ابو بکر سے مسئلہ پوچھ کر واضح کر دیا۔ اور جب ابو بکر کا جواب سامنے آ جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اکیلے ابو بکر کا جواب نہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے صحابہ کا جواب ہے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا، اے ابو بکر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آقا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال ہی نہیں کہ وہ آمینہ کے لال کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ آقا ہم تو آپ کے پیچھے لگنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے نہیں آئے۔ ہماری نجات کا تو دار و مدار ہی پیارے آقا آپ کے پیچھے کھڑے ہونے میں۔ تو اب ذرا خود ہی اندازہ لگا لو، آج کل کے زمانہ میں فرقے بن گئے، مسلک بن گئے۔ کسی نے کہا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے رسول کا، نبی کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی نہیں۔ ان عاشقوں نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے مصطفیٰ کا خیال آئے نا تب نماز نہیں ہوتی، اور نماز تو ہوتی ہی تب ہے جب اللہ اکبر کرو تب بھی مصطفیٰ کا خیال ہو، رکوع میں جاؤ تب بھی مصطفیٰ کا خیال ہو، سجدے میں جاؤ تب بھی مصطفیٰ کا خیال ہو، سلام پھیرو تو تب بھی مصطفیٰ کا خیال ہو۔ نماز تو ہوتی ہی اسی وقت ہے۔ صحیح
تو صحابہ نے تو مصطفیٰ کو ایسے مانا ہے، صحابہ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ آتے ہیں تو سارا دھیان مصطفیٰ کی طرف ہو رہا ہے۔ چوتھی صف والے تیسری کو بتا رہے ہیں، تیسری والے دوسری کو، دوسری والے پہلے کو، نماز سارے اللہ کی پڑھ رہے ہیں، اور نماز بھی ایسی نماز ہے جو ہماری نمازوں سے سب سے اعلیٰ نماز ان کی ہے، لیکن مصطفیٰ نے تو یہ نہیں کہا تہاڈی نماز ٹوٹ گئی چلو دوبارہ پڑھو۔ مصطفیٰ نے تو یہ نہیں کہا، بلکہ مصطفیٰ نے بھی یہی مہر لگائی، اور جب تک میں مصطفیٰ کا خیال آ نہ جائے تم امتیوں کی نماز اس وقت تک ہو نہیں سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دن بھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے کہ کیسے رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں، کیسے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ دن بھر تو دیکھتے رہتے تھے۔ رات کے معاملات ان کی نظروں سے اوجھل تھے کہ رات کو یہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن لگتے ہیں، چچا زاد، ان کو کہا عباس کہ ایسا ہے کہ دن بھر کے معاملات تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، رات کے معاملات رسول اللہ کیسے عبادت کرتے ہیں یہ نہیں ہمیں پتہ۔ تم تو چچا زاد ہو، ابن عباس ہو، تم تو گھر جا سکتے ہو نا، تو جاؤ نا ذرا ایک رات اجازت لے کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر میں رہو اور دیکھو مصطفیٰ اللہ کی عبادت رات کو کیسے کرتے ہیں، صبح پھر ہمیں بتاتے رہنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایسا ہی کیا، اجازت لی آقا ایک رات میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے آؤ۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر رات گزارنے کے لیے پہنچ گیا۔ ذرا خود سوچو نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مصطفیٰ کے گھر کیا کرنے گئے تھے؟ دیکھنے کے لیے نا کہ مصطفیٰ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا ممکن ہے کہ رات کو عبداللہ سو گئے ہوں؟ نہیں، وہ تو اسی کام کے لیے گئے تھے نا۔ اور جس کو موقع مل جائے رات کو چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کا، اسے نیند آتی ہے؟ او یار برے گزر گئے، برسوں گزر گئے، آج بھی جب عاشق مدینہ جاتا ہے نا تو رات کو اسے نیند نہیں آتی، اس کا دل کرتا ہے کہ میں بیٹھا رہوں اور روضہ مصطفیٰ کو دیکھتا رہوں۔ حالانکہ روضہ مصطفیٰ کی وہ بات نہیں ہے جو چہرہ مصطفیٰ کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی سوچا ہوگا، ایک تو صحابہ نے کام کہا ہے اور دوسرا آج موقع مل رہا ہے جی بھر کے چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس یوں آنکھ لگا کر نا دیکھتے رہے، جاگتے رہے، مصطفیٰ کرتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں۔ اور مصطفیٰ نے کیا کیا؟ آرام سے اپنے بستر پر مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں، مصطفیٰ سو رہے ہیں، کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں، بس آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے پیارے مصطفیٰ کے خراٹوں کی آواز بھی سنی، یعنی کہ مصطفیٰ سو رہے تھے، مصطفیٰ سو رہے تھے اور میں مصطفیٰ کو یوں کر کے دیکھ رہا تھا۔ ساری رات میں یہی کرتا رہا۔
تہجد کا وقت ہوا، تہجد کا جب وقت ہوا، مصطفیٰ اٹھے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد ادا کرنی شروع کی۔ اب میں جلدی جلدی سے اٹھا، میں نے کہا چلو باقی معاملات تو میں نہیں کر پایا آج کی رات، آج موقع ملا ہے تہجد کی نماز میں مصطفیٰ کے پیچھے پڑھ لوں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب دو بندے ہوں نا صرف نماز پڑھنے والے، ایک امام ہو ایک مقتدی ہو، تو مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ پیچھے کے ساتھ، وہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اب چاہیے کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے کھڑے ہو گئے، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب محسوس فرمایا کہ عبداللہ پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں یوں ہاتھ پیچھے کیا، پیچھے کر کے حضرت عبداللہ کو پکڑا، پکڑ کر یوں اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ پھر پیچھے کھڑے ہو گئے، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پکڑا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، حضرت عبداللہ پھر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ساری کی ساری نماز ایسے ہی چلتی رہی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے حبیب نے پوچھا بتاؤ عبداللہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، عبداللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ عبداللہ تو آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو سکے، ہم آپ کی اقتدا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی برابری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ حالانکہ شرعی مسئلہ ہے اور شریعت بھی تو مصطفیٰ کی ہے نا، مصطفیٰ فرما رہے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن عبداللہ پھر پیچھے جا رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس صحابہ تو وہ ہیں جو نماز میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، یہ اعلیٰ ہیں، ہم ان سے ادنا ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی ملا تمہیں یہ کہے او سونا تے ساڈے ارگا سی، وہ تو ہمارے جیسا تھا، بس اس کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کر لو، بس بڑے تھے اور کچھ نہیں تھا، تو خدا کی قسم ان پر لعنت ڈال کر سائڈ پر ہو جانا۔ صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا، صحابہ مصطفیٰ کو ایسا نہیں مانتے تھے، صحابہ تو مصطفیٰ کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے پیچھے کھڑے ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ جواب دیا نا، اب مصطفیٰ خوش ہوئے، خوش ہو کر آپ نے کیا کیا؟ تہجد کا وقت ہے، مدینۃ الرسول ہے، تہجد کے وقت تو ویسے ہی اللہ کی رحمت بندے کے قریب ہوتی ہے نا، تہجد کا وقت مدینۃ الرسول بیت الرسول میں، رسول اللہ کے گھر میں اللہ کے حبیب نے اپنے چچا زاد کو دیکھا اور دیکھ کر یوں باہیں پھیلا دی، یوں باہیں پھیلا کر کہا کہ عبداللہ آ میرے سینے لگ جا۔ یارو حضرت عبداللہ بن عباس نے مصطفیٰ کے سینے کو لگے، سینے کو جب لگے تو اللہ کے حبیب نے دعا مانگی، یا اللہ میں عباس سے خوش ہو گیا ہوں، اللہم علمہ التاویل، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو
قرآن کی تفسیر کا علم سکھلا دے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں اس دعا کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی میں قرآن کو کھولتا اور قرآن سے مجھے پتہ چل جاتا کہ میری رسی کہاں ہے۔ میں قرآن سے پتہ لگا لیتا میری رسی کہاں ہے۔ اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی، ایک مصطفیٰ، بات ذرا غور سے سننا، مصطفیٰ کے نظروں میں سب سے تگڑا کام جو تھا وہ قرآن فہمی تھی، تبھی تو ان کو عطا فرمائی نا، اور تبھی تو دعا مانگی نا، یا اللہ اس کو قرآن فہمی سکھلا دے۔ گویا پتہ چلا اللہ کا حبیب جس سے راضی ہوتا ہے پھر اللہ اسے قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سیدی ساندی مرشدی و ابی قبلہ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد اسد رحمہ اللہ کو اللہ نے قرآن فہمی میں ملکہ عطا فرمایا تھا۔ گویا پتہ چلا کہ اللہ بھی ان سے راضی تھا اور پیارے مصطفیٰ بھی ان سے راضی تھے، کیونکہ قرآن فہمی اللہ کسی اور کو عطا نہیں کرتا، اسی کو عطا کرتا ہے جس سے پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کیا پتہ چلی کہ مصطفیٰ مخلوق کو اللہ کے خزانوں میں سے جو چاہیں وہ عطا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نہیں مصطفیٰ کچھ دے نہیں سکتے، مصطفیٰ ہمارے جیسا ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں۔ صحابہ کا تو عقیدہ یہ ہے جو بھی لینا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو تو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تبھی تو میرے تیرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے منہ مانگی، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بڑے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا، اوے عبداللہ تم تو پہلے اہل کتاب میں رہے ہو نا، پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے ہو، ہم نا اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب والے
مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ واقعی ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہے۔ تم مصطفیٰ کو ایسے پہچانتے ہو جیسے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یارو حضرت عبداللہ بن سلام نے ارشاد فرمایا، عمر ہم بچوں کو اپنا بچہ مانتے ہیں ماں کے کہنے پر۔ ماں تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے، ماں خیانت بھی کر سکتی ہے، لیکن جب ماں کہہ دے یہ تمہارا بچہ ہے ہم مان لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کو ہم نے کسی ماں کے کہنے پر نہیں مانا، بلکہ مصطفیٰ کو ہم نے اللہ کے کہنے سے مانا ہے۔ اللہ جھوٹ بھی نہیں بولتا اور میرا اللہ خیانت بھی نہیں کرتا۔ تو ہم اتنا اپنے بچوں کو نہیں پہچانتے جتنا ہم پیارے مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا کوئی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے بھی اور رسولوں سے بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے۔ ایک بی بی آ گئی، عورت آ گئی۔ عورت نے ایک چادر پیش کی، یا رسول اللہ یہ چادر ہے میری طرف سے، تحفہ قبول فرمائیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو قبول فرمایا اور قبول فرما کر آپ نے اسی وقت چادر کو کھولا اور اپنے اوپر لے لی، اوپر لے لی۔ اب صحابہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی اسی وقت کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ چادر مینوں دے دیو۔ اسی وقت کھڑے ہو گئے۔ ہم ہوتے تو ہم نے کیا کہنا تھا، تو کوئی اور شے لے لے، یہ مینوں ہونی گفٹ ملی ہے، میں دیندہ چنگا نہیں لگتا، کوئی اور شے لے لے۔ ہم ہوتے تو یہی کہتے، پر مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے نا، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ آپ نے کیا کیا، یہ چادر کو اتار کر صحابی کو دے دی، لے تو لے لے چادر کو۔ اب صحابہ دیکھ رہے تھے، صحابہ نے اس کو کہا، تو نے کیا کر دیا، کیا کر دیا تو نے؟ وہ بی بی اتنی چاہت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چادر لائی تھی، رسول اللہ نے ابھی پہنی تھی، تو نے مانگ لی، حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار نہیں کرتے، تو نے مانگی کیوں؟
آگے سے وہ صحابی فرمانے لگے ہوئے میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ یہ چادر مس ہو گئی ہے سونے مصطفیٰ کو، اور میں نے اس لیے نہیں لی کہ میں یہ چادر لیا کروں گا پہنا کروں گا، میرے پاس چادریں اور بھی ہیں، میں نے اس کو اس لیے لیا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس کو میں اپنے کفن میں رکھ لوں گا۔ تو اب خود ہی اندازہ لگا لو ایسے مصطفیٰ کو مانتا کون ہے، کون کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری کفن میں یہ پاک چیز رکھ دینا، یہ برکت والی شے رکھ دینا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسی کے صدقے میری بخشش فرما دے۔ میرے دادا جان حضور قبلہ فقیہ اثر رحمہ اللہ، آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو جب میں جاؤں نا دنیا سے مجھے ایسے ہی نہ بھیج دینا، بلکہ کیا کرنا، یہ جو میں نے رسول اللہ کی شان میں کتاب لکھی ہے نا آب کوثر، اس کو میرے ساتھ ہی بھیجنا، ساتھ ہی بھیجنا۔ عرض کی کیوں، کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے اللہ مجھ سے پوچھے گا نا اے ہمارے لیے کیا لائے ہو، تو میں یہ آب کوثر تو دکھا پاؤں گا نا، یا رب العالمین یہ آب کوثر لایا ہوں۔ پھر اللہ نے کرم کیا، خود فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں، ایک احسان کہ یہ میں نے کتابیں لکھ لی ہیں، دوسرا احسان اللہ نے مجھے سعید اسد جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ جب ابا جی کا وصال ہوا، ان کی قبر انور بھی دادا جان کے دل والی سائڈ پہ بنی ہے۔ جب اللہ پوچھے گا نا مفتی امین سے، اور مفتی امین بتا ہمارے لیے کیا لائے ہو، تو پہلے آب کوثر دکھلائی جائے گی، پھر اللہ پوچھے گا بس یہی لائے ہو، تو پھر مفتی امین یوں ہاتھ پکڑ کر سعید اسد کو کھڑا کر کے کہیں گے یا اللہ صاحب سعید اسد بھی لایا۔ اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد۔ تو یہ صرف اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحابہ سے ہم نے لیا ہے کہ مصطفیٰ کو ایسے ماننا ہے کہ یہ حقیقتاً یہ کہا جا سکے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، حضرت علامہ مولانا احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمہ اللہ۔ حرم شریف حاضر ہوئے ایک دفعہ، واپس آنا تھا نا تو ایک دن پہلے بازار تشریف لے گئے، جیسا معمول ہوتا ہے کہ بھئی جائیں گے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے تحائف کچھ لے لیں۔ اب انہوں نے چیزیں لینی شروع کی، چیزیں لیتے لیتے ایک پین ان کو بڑا پسند آیا، پین لکھنے والا ہے، وہ بھی لے لیا۔ بل بنا، اب بل جو بنا وہ بل بن گیا زائد، پیسے اتنے ہے نہیں، تو اب کیا کیا، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، بل پھر بھی زائد۔ پین بڑا خوبصورت تھا، دل بڑا اس پہ تھا کہ یہ ایک پین ہے میں اس سے لکھا کروں گا۔ اس وقت ابھی تفسیر نعیمی ابھی لکھنی شروع نہیں تھی کی انہوں نے، آخر پیسے تھے نہیں، جان پہچان تھی نہیں، اور تھا بھی مدینہ شریف، باز کی نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے نا بادل نخواستہ کہا کہ یہ پین بھی نکال لو، پین نکل گیا، باقی پیسے پورے ہو گئے، چیزیں لی، اپنے گھر آ گئے، ہوٹل آ گئے۔ جس دن جانا تھا اس دن فجر کی نماز انہوں نے مسجد نبوی شریف ادا کی کہ یہ آخری نماز ہے، الوداعی نماز ہے، میں پڑھ لوں۔ نماز پڑھ کر ابھی سلام پھیر کر جانے ہی لگے تھے، پیچھے کسی نے ہاتھ رکھا،
پوچھ کر کہنے لگا اے احمد یار تیرا ہی نام ہے؟ جی میرا ہی نام ہے۔ گجرات کے آئے ہو؟ جی میں گجرات سے میرا تعلق ہے۔ اچھا ایسا ہے کہ یہ پین میری طرف سے تحفہ قبول کر لو۔ یہ وہی پین تھا جو کل دیکھا تھا، وہی پین تھا، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کرو۔ حکیم الامت نے ارشاد فرمایا وہ اس پین کا قصہ کیا ہے؟ ذرا پہلے مجھے قصہ تو بتاؤ، یہ کیوں تم مجھے یہ پین گفٹ کرنا چاہتے ہو؟ وہ بندہ کہنے لگا اصل میں جب رات کو سویا میری قسمت جاگ اٹھی، خواب میں مجھے اللہ کے حبیب کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے، میرا ایک غلام گجرات سے آیا ہے، احمد یار خان اس کا نام ہے، وہ تیری دکان میں آیا، اس کو یہ پین بڑا اچھا لگا لیکن پیسے پاس نہیں تھے، ویسے چلا گیا، جا یہ پین تو اس کو تحفے میں دے دے، کل قیامت کا جب دن آئے گا میں مصطفیٰ تجھے بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ وہ اس لیے یہ پین لایا ہوں، قبول کر لو۔ اب انہوں نے روتے ہوئے وہ پین کو قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد واپس تشریف لائے، تشریف لا کر اسی پین سے پھر آپ نے کتابیں لکھنی شروع کی۔ یہ ساری کتابیں کہا جاتا ہے آپ نے اسی پین سے لکھی۔ حالانکہ پین جو ہیں وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ مدینے کا پین تھا نا، اور مصطفیٰ کی منظوری سے آیا تھا، وہ خراب نہیں ہوا۔ لکھتے گئے، جب آخری وقت آیا نا تو فرمانے لگے اچھا میرے کفن میں یہ پین بھی رکھ دینا۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا نا اے احمد یار کیا کر کے آئے ہو دنیا میں یہ پین دکھا کر کہوں گا یا رب العالمین تیرے حبیب کے شہر سے گفٹ آیا تھا، بس اسی سے مصطفیٰ کی نعتیں لکھتے رہا۔ اور خدا کی قسم ایسا عقیدہ صرف تمہیں ان غلاموں میں نظر آئے گا، کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ اوے ہم تو وہ ہیں کہ مدینے کی کھجور بھی آ جائے نا، کھجور کھا لیتے ہیں، گٹھلی کو پھینکتے نہیں۔ یہ مصطفیٰ کے شہر سے آئی ہے، تو خدا کی قسم ہم مصطفیٰ کو ایسے مانتے ہیں، ایسے ماننے کی کوشش کرتے ہیں جیسے صحابہ مصطفیٰ کو مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھاتے تھے نا، نماز فجر پڑھانے کے بعد جب باہر نکلتے تو آگے مدینہ کے بچے کھڑے ہوتے تھے لائنیں لگا کے، اور ان کے ہاتھوں میں ہوتا کیا تھا؟ پانی کے پیالے۔ چھوٹے بچے پانی کے پیالے لے کر لائن لگا کر کھڑے ہیں، سردی ہے تب بھی، گرمی ہے تب بھی کھڑے ہوتے تھے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان میں اب کتنی پولوشن ہو چکی ہے، سردیاں رہ ہی نہیں گئی ہیں، چند دنوں کے لیے معمولی سی سردی پڑتی ہے بس، اور تو کچھ بھی نہیں، ختم ہو گیا۔ لیکن اس معمولی سی سردی میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک بندہ اندر بیٹھا ہو نا، کوئی باہر سے آئے، موٹر سائیکل چلا کر آئے، دستانے وغیرہ اس نے نہ پہنے ہو، وہ سلام کے لیے ہاتھ آگے کرے نا تو دل سے ہول اٹھتے ہیں، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ لائے گا۔ اور تو ہم کیا کرتے ہیں، جو چادر وغیرہ لی ہوتی ہے نا اسی میں سے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، یار جی سلام لے لے، ٹھنڈے ہاتھ سانو نہ لائیں۔ یہ معمولی سی سردیوں کی بات ہے، 1400 سال پہلے پولوشن نام کی شے کوئی نہیں، بلکہ پہلے پولوشن تھی، یثرب تھا، مصطفیٰ آئے تو مدینہ ہو چکا تھا، سب کچھ پاک صاف ہو چکا تھا۔
ٹھنڈ بھی زیادہ ہوتی تھی، بچے ہاتھوں میں پیالہ لے کر کھڑے ہوتے تھے، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں پتہ کیا عرض کرتے تھے؟ یا رسول، یہ مسلم کی حدیث ہے، پلوں سے نہیں پڑھ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ اس پانی میں اپنا ہاتھ ذرا برکت کے لیے ڈالتے جائیں، برکت کے لیے ڈالتے جائیں۔ رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ سردی ہو گرمی ہو جو بھی موسم ہو، ہر پیالے میں ایسے اپنا ہاتھ رکھتے جاتے تھے۔ مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں صحابہ اس پانی کا کرتے کیا تھے؟ گھر میں جو بیمار ہوتا تھا اس بندے کو یہ پانی پلا دیتے تھے، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو یہ دیکھ لو یہ معمول آج بھی ہے کن کا؟ کون سے لوگ ہیں جو آج بھی جسے وہ نیک سمجھتے ہیں ان کے پاس جا کر کہتے ہیں حضرات تو پھونک دے مار دے ہو، ذرا ہاتھ تے پھیر دے ہو، برکت تو حاصل ہو جائے۔ خدا کی قسم یہی غلام ہیں جو مصطفیٰ کے طریقے پر چلتے ہیں اور مصطفیٰ کو ویسے مانتے ہیں جیسے صحابہ مانا کرتے تھے۔ اور برکت پر ایک آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے شان والے صحابی، صفا میں رہا کرتے تھے، اصحاب صفا میں سے تھے، اور صفا والوں کے حالات تو آپ جانتے ہی ہیں، جے کچھ آ گیا تو کھا لیں گے، اگر نہ آیا تو روزہ، یہی ان کے حالات تھے۔ تو ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں چند کھجوریں دیکھی، چند کھجوریں۔ وہ کھجوریں کتنی تھیں؟ بعض نے کہا 14، بعض نے کہا نہیں جی 16 کھجوریں تھیں، 14 یا 16 کھجوریں تھیں۔ اللہ کے حبیب نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، ابو ہریرہ بات سنو، یہ کیا ہے؟ آقا کھجوریں ہیں، کیا کرو گے؟ آقا آپ کی حدیثیں لکھتا رہوں گا، ساتھ کھاتا رہوں گا، یہی کام کروں گا، اور میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب نے ان کھجوروں پر کچھ پڑھ کر فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے کجاوے میں رکھ لو، کجاوے میں رکھ لو، کجاوے کو کبھی کھول کر نہیں دیکھنا، بس جتنا دل چاہے تب دل چاہے ایسے ہاتھ ڈالو جتنا دل کرے کھجوریں نکال کر یہاں سے کھاتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے میں نے ایسا ہی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال ہوا، وہ 14 یا 16 کھجوراں مکیے ہی نہیں، میں کھاتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، 2.5 سال رہے، میں کھاتا رہا، کھجوراں نہیں مکیا۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آ گیا، میں کھجوریں کھاتا رہا، کھجوریں نہیں ختم ہوئی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا زمانہ آ گیا، اس وقت بھی میں کھجوریں کھاتا رہا، وہ کھجوراں ہی نہیں مک رہیاں۔ کیونکہ اس پر مصطفیٰ نے برکت کی دعا پڑھ دی تھی۔ تو آج یہ کس کا معمول ہے؟ خدا کی قسم یہ ہمارا معمول ہے۔ ہم بھی جس کو نیک سمجھتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، حجی ذرا برکت سے ذرا دعا تے منگ دے ہو، پھونک دے مار دے ہو۔ وہ رسول اللہ تھے، ان کا اثر زیادہ ہے، یہ غلام ہے، لیکن فیض تو وہیں سے ملتا ہے نا۔ تو اس وقت کے جو بیمار ہوتے ہیں اللہ رب العزت اس فیض کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے بیماروں کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، سنت عطا فرما